میں جیسے ہی اس کے قریب آ کر اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیرنی شروع کی، اس نے میرا ہاتھ پیچھے کیا، کہنے لگی ہاتھ پیچھے کرو اپنا۔ میں نے کہا کیوں کروں؟ بہت شوق تھا تمہیں شادی کرنے کا۔ بڑی مسکرا مسکرا کر اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں تو پتہ چلے کہ شادی کی رات کو ہوتا کیا ہے، آج تمہارے ہوش اڑا کے رکھ دوں گا۔ میری بات سن کر وہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی دیکھو مجھے ایسی بے شرمی اچھی نہیں لگتی، اس لیے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ گھبرائی سی کھڑی ہو گیا۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بے شرمی تو ہوگی مدیہ۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے شادی کی رات شوہر کیا کرتا ہے؟ کہنے لگی مجھے بچی مت سمجھو، مجھے پتہ ہے سب کچھ۔ یہ سن کر مجھے ذرا سی حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا کرتا ہے تمہیں، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ جس قدر وہ لاوالی تھی مجھے نہیں لگتا تھا اسے کچھ بھی پتہ ہے۔ کہنے لگی شادی کے بعد شوہر منہ دکھائی میں اچھے خاصے مہنگے تحفے دیتا ہے۔ میں نے کہا وہ میں دے چکا ہوں۔ وہ کہنے لگی اس کے شوہر بیوی کو ایک لمبا چوڑا لیکچر دیتا ہے کہ امی ابو کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، بدتمیزی مت کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں تو تمہیں پہلے سے پتہ ہے، ماشاء اللہ سے کافی سمجھدار ہو، تو مجھے یہ سب کہنے کی تو تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو تمہارا ان سے کر لو گی۔ کہنے لگی اور کیا مجھے سب پتہ ہے، ساس سسر کو کیسے قابو میں کرتے ہیں۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ تو تمہیں پتہ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی پھر لائٹ بند ہو جاتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ بس میں نے فلموں ڈراموں میں یہی سین دیکھے۔ اس کے بعد سن کر میں پہلے تو بے ساختہ، وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی، کچھ متبذب سی ہوئی تھی۔ میں اس کے کچھ قریب ہوا اور دھیرے سے کہا اصل کام تو لائٹ بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، جانے مان جاؤ چینج کر کے آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لائٹ بند ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کہنے لگی ایسا بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ میری ایسی باتوں پر ہچکچانے لگی تھی۔ میں نے کہا تم چینج تو کرو میری شونو مونو، پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے اس کے رخسار پر ہلکی سی چٹکی کاٹ کر کہا۔ وہ اچھی خاصی گھبرا گئی تھی، پھر الماری کے پاس گئی، ایک سادہ سا لباس نکالا، زیورات اتارنے اور واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو میک اپ دھل چکا تھا، اپنے کھلے بالوں کی وہ چٹیاں بنانے لگی۔ میں نے کہا بالوں کو کھلا رہنے دو، ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ اس کے بالوں سے پیچھے کر دیا، پھر اس کا بازو ذرا سختی سے پکڑا اور بیڈ پر لے گیا۔ اس وقت کمرے میں بس لیمپ کی روشنی جل رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں تو مدیہ اب بتاؤ، بجاؤ لائٹ۔ میری بات سن کر وہ کچھ پریشان سی ہوئی تھی، کہنے لگی نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے اور تمہیں ڈر بھی لگنے لگا؟ جب کروں گا تب کیا ہوگا؟ تب تو تمہاری چیخیں نکلیں گی۔ شادی بیاہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے۔ ایک لڑکی کو میں اسے خوفزدہ ہی کرنا چاہتا تھا، بجائے اسے اعتماد دینے کے میں اسے شادی کے رشتے سے خوفزدہ کرنا چاہا، تاکہ مدیہ نامی یہ لڑکی گھر ہی نہ بسا سکے اور میں اپنے گھر والوں پر یہ ثابت کر سکوں کہ ایک ہی گھر کی دو بہنیں لانا ان کا غلط فیصلہ تھا۔ وہ بے حد نروس تھی، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی نہیں بھائی مجھے لائٹ بند نہیں کرنی، میں لائٹ جلا کر ہی سوؤں گی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا ایسے کیسے مدیہ، یوں تو نہیں ہوگا، نہ جانی لائٹ تو بند کرنی پڑے گی۔ آخر تمہیں بند لائٹ کے پیچھے کی کہانی بھی تو پتہ چلنی چاہیے کہ کیا ہوتی ہے۔ شادی کا بہت شوق تھا نا تمہیں، اچھے کپڑے، زیورات، منہ دکھائی، مہنگے تحفے، یہ سب دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، وہ میں تمہیں آج بتاؤں گا۔ میں نے لیمپ آف کیا اور بڑی زور سے اس کی کلائی پکڑی، اسے اپنے قریب کیا۔ جیسے ہی اسے اپنے ساتھ لگایا، اسے سینے کے ساتھ زور سے پیچنا والا وہ چلا اٹھی، فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئی اور لیمپ بھی آن کر دیا۔ کہنے لگی مجھے آپا کے پاس جانا ہے
وہ بے حد گھبرا چکی تھی، اب تو آنسو بہانے لگی تھی۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا، میں اسے ڈرانا ہی چاہتا تھا۔ میں نے کہا چلو چلو نخرے مت دکھاؤ، لیٹو یہاں ورنہ میں سختی کروں گا۔ ابھی تو میں پیار سے سب کچھ کر رہا تھا، حالانکہ میں نے اسے بڑی سختی سے خود کے ساتھ لگایا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے غفران بھائی کا دروازہ بری طرح سے کھٹکھٹایا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی کہ بہت شوق تھا میرے بھائی کی شادی کا، ان کی خود غرضی کا انہیں منہ توڑ جواب اب ملے گا۔ غفران بھائی کے ساتھ ساتھ میری اماں ابا کے کمرے کا بھی دروازہ کھولا تھا۔ میں بھی کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ فریہ بھابھی کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی آپا مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ یہ سن کر غفران بھائی کا منہ حیرت سے کھولا تھا۔ بھابھی مدیہ کے رونے پر پریشان تھی۔ کہنے لگی ہوا کیا ہے تمہیں؟ مدھو کہنے لگی میں امان کی کمرے میں نہیں سوؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ غفران بھائی بے حد پریشان نظر آ رہے تھے۔ فریہ بھابھی اسے وجہ پوچھنے لگی، لیکن وہ کیا وجہ بتاتی؟ اس نے بتایا کچھ نہیں، لیکن فریہ بھابھی کے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی اماں اسے کیا ہوا ہے؟ شادی پر تو بہت خوش تھی۔ میں نے کہا بہت شوق تھا آپ کو چھوٹی لڑکی کی شادی کرانے کا، اب دیکھیں اس کا بچپنا ہاتھ پکڑا انہیں کہ واویلا مچا دیا، سنبھالیں خود اب اسے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور سکون کی گہری نیند اور سانس لی۔ اس سے پہلے کہ میں سوتا میرا بھائی غفران بڑے غصے سے تکیہ پکڑے میرے کمرے میں زور سے تکیہ بیڈ پر پھینکا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ کہنے لگے ہلکا ہاتھ نہیں رکھ سکتے تھے بیوی پر؟ میں نے کہا میں نے تو بس ہاتھ پکڑا تھا بھائی، اب کیا ہاتھ بھی نہ پکڑتا مجھے کیا پتا تھا وہ یہ تماشا کھڑا کر دے گی۔ وہ کہنے لگے میری بھی رات کالی ہو گئی تمہاری وجہ سے۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ میری غلطی ہے کہ ارے جب 17 سال کی لڑکی کو دلہن بنا کر کمرے میں بھیجے گئے تو ایسا سب کچھ تو ہونا تھا۔ عقل اسے ہے نہیں، وہ تو شادی بس اس لیے کر رہی تھی کہ منہ دکھائی میں مہنگے تحفے ملیں گے اور نئے نئے کپڑے پہننے کو ملیں گے۔ اسے تھوڑا بہت بھی نہیں معلوم کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ رات آپ کی نہیں میری بھی کالی ہوئی ہے، اس لیے چپ چاپ سو جائیں۔ یہ کہہ کر میں نے بلب آف کیا اور سو گیا، لیکن بھائی کو شاید نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹوں پر کروٹیں بدلی جا رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی سکون سے سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ تو وہ کہنے لگا تجھے نیند آ رہی ہے کم وقت کہیں کا، بیوی کو کچھ وقت ہی دے دیتا میری رات تو کالی نہ ہوتی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ کی بے رخی کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ میں روتا رہا اور کہتا رہا بھائی میرے لیے کچھ نہ کچھ کرو، لیکن نہیں اب مزہ آ رہا ہے نا جب بیوی کے بغیر شادی کی رات گزارنی پڑے گی۔ بہت اچھا ہوا، یہ تو شروعات ہیں، دیکھیں تو صحیح اس نادان لڑکی کو میں کتنا ڈراتا ہوں۔ روز آ کے آپ کے کمرے میں سوئے گی اور آپ یہاں میرے کمرے میں۔ میں نے دل میں مصمی ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے ماں باپ کی اس بات کو جھٹلا کے رکھوں گا کہ ایک گھر سے دو بہنیں ہی لانے ہی نہیں چاہیے، اگلی 7 پشتوں تک کوئی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ بہرحال اگلی صبح فریہ بھابھی اور مدیہ دونوں ہی کمرے سے ایک ساتھ بہر آئی تھی۔ امی ناشتہ بنا کے رکھ چکی تھی۔ میرے بھائی کا موڈ بڑا خراب تھا، بار بار فریہ بھابھی کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بیچاری نظریں چرا رہی تھی جسے کہہ رہی ہوں کہ میرا کیا قصور ہے۔ مدیہ جب بھی مجھے دیکھتی تو میں اسے گھورنے لگتا، وہ فوراً سے گھبرا کے نظریں نیچے کر لیتی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اپنا خوف برقرار رکھوں تاکہ میرے قریب اور کمرے میں آنے کی وہ کوشش ہی نہ کرے۔ میں تو اپنے دل میں بڑا مطمئن تھا کہ اب یہ لڑکی میرے کمرے میں آنے والی نہیں۔ پورا دن وہ فریہ بھابھی کے کمرے میں ہی رہی اور بھائی پورا دن لانچ میں جلے پاؤں کی بلی بنے چکر کاٹتے رہے کہ 2 گھڑی ان کو بھی بیوی کے ساتھ نصیب ہو جائیں۔
لیکن میں بڑا خوش تھا، بڑے مزے سے اپنے کمرے میں رہا اور پھر دل کیا تو دوستوں میں چلا گیا۔ شام کو ولیمے کی دعوت تھی، ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن آج غفران بھائی بڑے تپے بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری تو ہنسی ہی نہ رک رہی تھی۔ مدیہ میرے پاس بیٹھی تھی، میں نے اس کا بازو پکڑا اور ذرا زور سے دبا دیا اور اس کے کان کے قریب جا کے کہا، بچوں، کل تو بچ گئی تھی، آج کیا کرو گی؟ کب تک بچوں گی مجھ سے؟ آنا تو اب تمہیں میرے ہی کمرے میں ہے، اور آج تو تم ویسے بھی بڑی پیاری لگ رہی ہو۔ آج تو واقعی میں تمہیں کچا کھا جاؤں گا۔ خلاف توقع آج وہ بالکل چپ چاپ گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ کل والی شوخیاں ساری اس کی ایک رات میں ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ بار بار میرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ولیمہ بھی اپنے اختتام پر پہنچ گیا تھا۔ غفران بھائی نے فریہ بھابھی کو صاف کہہ دیا تھا کہ آج چاہے تمہارے کمرے کا دروازہ کوئی پیٹے یا توڑ دے، تم دروازہ نہیں کھولو گی۔ اس لیے وہ مدیہ کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو، اس طرح سے نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی آپی کے دونوں ہاتھ پکڑ کے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں جانا اس کے کمرے میں، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بھابھی اسے سمجھانے لگی، اچھا کچھ نہیں ہوتا، وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو وہ کہنے لگی، آپ کو نہیں پتا نا، مجھے پتا ہے، میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، مجھے آپ ابا کے گھر بھجوا دیں، میں وہیں رہ لوں گی۔ دیکھو یہ سب اب تو نہیں ہو سکتا، دیکھو اس وقت تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، تم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے کیا پتا کہ یہ شادی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا آپا، میں نہیں جاؤں گی امان کے کمرے میں۔ غفران بھائی اپنے کمرے کے پاس ہاتھ باندھے کھڑے فریہ بھابھی کو گھورے جا رہے تھے، اور وہ بار بار نظریں چرا کے مدیہ سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سمجھا رہی تھی کہ امان تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کچھ تو عقل مندی کا مظاہرہ دکھاؤ، کیا بچپنا ہے مدیو، یہ دیکھو اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی، نہیں آپی پلیز مجھے گھر بھجوا دے، میں اپنے کمرے میں ہی تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اندر سے ہی سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے فریہ بھابھی نے اسے سمجھا بجھا کر اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آ رہی تھی، بغیر صوفے پر بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑی جا رہی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ جیسے کمرے میں آئے گی تو اس کی جان نکل جائے گی۔ یہ دیکھ کر میں بڑا مطمئن تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر خوف زدہ ہو جائے گی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آئی، مجھ سے بات کیے بغیر ہی اس نے الماری کھولی، اس نے کمرے کا دروازہ تک بند نہیں کیا، الماری سے اپنا لباس نکالا اور واش روم چلی گئی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو بالکل سادگی میں تھی، پھر ریستہ سے اپنا تکیہ اٹھایا اور لحاف اٹھا کر باہر جانے لگی۔ میں نے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میں باہر لاؤنج میں سوؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ میں نے کہا، مرضی ہے تمہاری، اچھا یہ لائٹ بند کر دو اور دروازہ بند کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فوراً سے مان گئی۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ زیادہ تر وقت اس کا فریہ بھابھی کے ساتھ گزرتا تھا یا پھر میری امی کے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہتی، گپیں مارتی رہتی، ہنستی رہتی، لیکن جیسے میں آفس سے آتا، مجھے دیکھ کر تو جیسے اسے سانپ سونگھ جاتا تھا۔ فریہ بھابھی نے تو کچن سنبھال لیا تھا، لیکن وہ مہارانی کچن کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، بس اس کا ایک ہی کام تھا، میری اماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، ہنسنا، لطیفے سنانا۔ ابا بھی اس کی کمپنی میں بڑے خوش رہتے تھے۔ جب تک سب سو جاتے تھے تو وہ لاؤنج کے صوفے پہ آرام سے سو جاتی، اور پھر صبح سب کے اٹھنے سے پہلے بس کمرے میں آ کر تکیہ ہی پھینک کے رکھتی تھی، لیکن کمرے میں نہیں آتی تھی۔
15 दिन गुजर गए थे। अब्बा ने कहा कि सबसे पहले हनी मून पर गफरान और फरिया जाएंगे। जब वो वापस आ जाएंगे फिर अमान और मदिया को भिजवा देंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे, लेकिन मदिया बड़ी उदास हो रही थी। वो कहने लगी, आपी, अभी आप क्यों जा रही हैं? मुझे भी साथ ले जाएं। मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम फिर के आ जाऊंगी। मुझे अमान के साथ नहीं जाना। फरिया भाभी उसे समझाते हुए जा चुकी थी। अब ये हुआ था कि वो गफरान भाई के कमरे में जाके सो जाती थी, लेकिन मुझे कुछ होने लगा था। ज़ाहिर है मेरी बीवी थी। शुरू शुरू में तो अब्बा और गफरान भाई की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन अब दिल चाहता था कि वो कमरे में आए, मुझसे बातें करे। कुछ फितरी जज्बात भी थे जो अब तंग करने लगे थे, लेकिन जो इस कदर मैं उसे खौफजदा कर चुका था, वो तो मुझे देखते ही कांपने लगती थी। एक बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे मदिया से अपने रवैये की माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उसे अपने कमरे में लाना चाहिए। उसे वो प्यार और वो सब देना चाहिए जिसकी वो हकदार है, और मैं भी कब तक उससे दूर रह सकता था। आखिर जो होना था वो तो हो चुका था। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया। फिर मैंने गफरान भाई के कमरे का नॉब घुमाया तो दरवाज़ा लॉक था। मैंने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैंने फिर से हल्की सी दस्तक दी, लेकिन नो रिस्पांस। मैंने कमरे की खिड़की खोली तो वो बेखबर बेड पर सोई हुई थी। उसके बालों की आवारा लेटें हवा से उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी और उसके हुस्न को और भी ज़्यादा दुबाला कर रही थी। शायद मेरी ही नज़र बदलने लगी थी। बस मैंने सोचा, बहुत हो चुका मेरा गुस्सा तो कब का ख़त्म हो चुका था, और मैं भी चाहता था कि मेरी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ की तरफ आए। गफरान भाई को गए हुए भी 8 दिन हो गए और मज़ीद 8 दिन बाद उनकी वापसी थी। फिर मुझे मदिया के साथ जाना था और मैं चाहता था इससे पहले पहले मैं मदिया के साथ दोस्ती कर लूँ। मैंने धीरे से मदिया को आवाज़ दी, लेकिन वो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं उससे अंदर जा सकता, इसलिए मैंने शिश किया, मदिया उठो। ये भी डर था कि कहीं मेरी आवाज़ अम्मा अब्बा के कमरे में ना चली जाए। बामुश्किल ही उसने अपनी खमार आलूद आंखें खोली थी, मुझे देखकर खिड़की के पास आ गई और मुझसे कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, ये क्या तमाशा बना लिया है तुमने? चलो अपने कमरे में आओ। लेकिन ये सुनकर वो फिर से घबराने लगी। वो मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने कहा, मदिया, अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कोई भी हरकत नहीं करूँगा, बस तुम मेरे साथ कमरे में आओ। लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, मैं अपने कमरे में आकर अपना जी जलाने लगा कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी तो मैंने खुद मारी है। अब तो वो कमरे में खिड़की दरवाज़ा सब कुछ बंद करके सोती थी। अलबत्ता खाना उसे टेबल पर मेरे पास बैठकर खाना पड़ता था। अब्बा अम्मा सामने बैठे होते थे और जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठती, मैं उसके बराबर कुर्सी पर बैठ जाता, वरना जब तक फरिया भाभी थी वो तो उनके साथ ही बैठती थी। मैंने उनके साथ ही बैठती थी। मैंने उसे कहा कि मेरी प्लेट में चावल डाल दो। उसने पुलाव मेरी प्लेट में डाल दिया। मैंने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रख लिया। वो बुरी तरह से चीखी थी। बाकी सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उस पर एक नज़र डाली और चुपचाप चावल खाने लगा। वो मेरे पाँव के नीचे से अपना पाँव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने अपने पैर से उसे भी गुस्सा भी शुरू कर दिया। अपने पैर का अंगूठा उसके पाँव से होता हुआ ऊपर की जानिब लेकर जाने लगा। वो अपना पाँव पीछे करती ही थी कि मैं फिर से उसके पाँव तक पहुंच जाता। वो इस कदर नर्वस थी कि खाना ठीक से खा नहीं पा रही थी। जब से फरिया भाभी गई हुई थी, सारा काम उसी के सर पर आ गया था।
اماں سے پوچھ پوچھ کر کھانا بنا لیتی تھی اور ٹھیک ہی بناتی تھی۔ رات کو جب سب لانچ میں تھے اور وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی، میں چپ چاپ کچن میں آ گیا، فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کے پانی پینے لگا۔ وہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ پانی پینے کے بعد میں بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ بری طرح سے اچھلی تھی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا، مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو؟ شوہر ہوں تمہارا۔ تو وہ کہنے لگی، امان مجھے چھوڑیں پلیز۔ میں نے کہا، شرافت سے آج کمرے میں آ جانا، ویسے بھی کل فریہ بھابھی اور وہ غفران بھائی واپس آ رہے ہیں، پھر تو تمہیں میرے ساتھ ہنی مون پر بھی جانا پڑے گا۔ وہاں کیا کرو گی مدیہ؟ اگر تم آج کمرے میں نہیں آئی تو کل تمہیں آنا ہی پڑے گا، پھر میرے ساتھ ہنی مون پر بھی جانا پڑے گا۔ یاد رکھنا، گن گن کے بدلے لوں گا تم سے۔ پتہ نہیں کیوں میں اسے کیوں غلط بات کرتا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ چلانے لگی۔ میں نے فوراً سے اسے چھوڑ دیا۔ ابا اماں دونوں کچن میں آ کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو وہ کہنے لگی، وہ ککروچ۔ اماں کہنے لگی، کہاں ہے؟ کہنے لگی، ابھی شیلف پہ تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں سمجھ گیا تھا مجھ سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز فریہ بھابھی اور غفران بھائی بھی آ گئے۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن محترمہ تھی کہ میرے قابو ہی نہیں چڑھ رہی تھی۔ سب کے سونے کے بعد وہ بھی لانچ میں تکیہ رکھ کر لیٹ گئی۔ تبھی میں کمرے سے باہر آیا اور اس کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا، شرافت سے چلو کمرے میں۔ تو وہ کہنے لگی، میں نے نہیں جانا، اگر آپ نے زبردستی کی تو میں چلانا شروع کر دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چلاؤ شوق سے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور زبردستی اسے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کی لائٹ بند کی اور اسے بیڈ تک لایا ہی تھا کہ غفران بھائی کی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ وہ اماں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ اماں نے دروازہ کھولا تو غفران بھائی کہنے لگے، فریہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اماں آ کر دیکھیں اسے کیا ہوا ہے۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے مدیہ کو چھوڑنا پڑا۔ وہ بھی فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فریہ بھابھی کو الٹی نہیں رک رہی تھی، بے حال ہو چکی تھی۔ میری اماں نے مدیہ سے کہا، جاؤ نیمبو پانی لے کر آؤ۔ وہ نیمبو پانی بنا کر لائی اور وہ فریہ بھابھی کو وہ پلایا۔ پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو معلوم ہوا کہ فریہ بھابھی امید سے ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ خوشی کی خبر تھی، اس لیے میں بھی بہت خوش تھا کہ چلو چاچو بن جاؤں گا۔ اس لیے ہمارا ہنی مون کینسل ہو چکا تھا، کیونکہ سارے کام کی ذمہ داری مدیہ پر پڑ چکی تھی۔ فریہ آپی کو کمرے تک کھانا وہی دینے جاتی تھی، سنبھالتی بھی وہی تھی، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ پورا دن گھن چکر سے بن جاتی تھی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ بہت کم عمری میں اس پر بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ پھر اس پر میرا اس کے ساتھ رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا تھا۔ بیچاری تھک ہی جاتی تھی اور صوفے پر اسے سونا پڑتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، لیکن پلیز بیڈ پر آرام سے سو جایا کرو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ کہنے لگی، لائٹ بند تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا، نہیں کروں گا لائٹ بند۔ اس کے بعد سے میں کچن میں اس کے کام میں اس کی مدد بھی کر دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ مدیہ، مجھ سے دوستی کرو گی؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے آپ سے دوستی نہیں کرنی، آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں نے کہا، کیوں میں اچھا انسان نہیں ہوں؟ اب تو میں تمہاری ہیلپ بھی کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، وہ تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا، دیکھو، اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارا دوست بن جاؤں گا نا، اس لیے۔ وہ کہنے لگی، مجھے زور سے تو اپنے ساتھ نہیں لگائیں گے، اس دن میرا سانس تک رک گیا تھا۔ میں نے کہا، نہیں لگاؤں گا، تم مجھ سے دوستی کر لو بس۔ تو وہ کہنے لگی، میرے قریب بھی نہیں آئیں گے نا؟
میں نے کہا قریب بھی نہیں آؤں گا جب تک تم نہیں چاہو گی۔ وہ میری بات مان گئی۔ اب مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی، کچھ بھی تکلف بھی ہو جاتی تھی، ہنستی بھی تھی۔ رات کو جب وہ سارے کام کر کے فارغ ہوتی تو میں اسے موٹر سائیکل پر باہر لے جاتا، اسے آئس کریم کھلا کر لے آتا۔ کافی اچھی لڑکی تھی۔ اب مان چکا تھا کہ جانے انجانے میں اس کے ساتھ غلط کر بیٹھا تھا۔ 9 مہینے کا عرصہ بھی گزر گیا۔ فریا بھابھی کو ایک بار بہت درد اٹھا تھا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے اور مدیہ کو بھائی اور بھابھی کے ساتھ جانا پڑا۔ ہم دونوں بہت ہی منتظر تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے باہر آ کر ہمیں ایک ایسی خبر سنائی کہ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ مسٹر غفران آپ کا بیٹا ہوا ہے، لیکن آپ کی بیوی کو ہم نہیں بچا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ہمیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ غفران بھائی تو یوں تھے کہ جیسے سانس لینا بھول گئے ہوں۔ یہی حال مدیہ کا بھی تھا۔ کہنے لگی، ڈاکٹر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا، میری بیوی کو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹھیک تھی نا؟ وہ کہنے لگی کہ اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اس لیے بہت آنا فانا سب کچھ ہو گیا۔ ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ مدیہ غفران بھائی کی اپنے بہت بری حالت تھی۔ پہلی بار میں نے بھائی کو یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا۔ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب ہو کیسے گیا۔ ایک طرف میں بھائی کو سنبھال رہا تھا، دوسری طرف مدیہ کو، لیکن دونوں ہی میرے قابو سے باہر تھے۔ یہ خبر جب میں نے ابا کو سنائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اماں ابا دونوں ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ ابھی تک بچہ نرس کے پاس تھا، کیونکہ میں تو ان دونوں کو سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ اماں آئی تو مدیہ ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ یہ خبر جب فریا بھابھی کے میکے میں گئی تو ان پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ بہرحال وقت تھا جو گزر گیا، لیکن ہمارے گھر سے تو جیسے خوشیاں ختم ہو کے رہ گئی تھی۔ فریا بھابھی کی بیبی مدیہ سنبھالنے لگی تھی۔ وہ چپ چاپ سی ہو گئی تھی۔ اس کا سارا بچپنا شروع کی طرح ہنسنا بولنا جیسے ختم ہو چکا تھا۔ غفران بھائی وہ بھی چپ چاپ رہنے لگا تھا، بات ہی نہیں کرتے تھے۔ بات کرتے تو لگتا تھا کہ ابھی رو پڑیں گے۔ ایک میں تھا جو بھائی کو تسلی دیتا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے مدیہ اپنی عمر سے کافی بڑی ہو چکی ہے۔ رات کو بھی وہ تھکی ہاری جب آ کر بیڈ پر بیٹھتی تو ارسلان رونے لگتا تھا۔ وہ غفران بھائی کا بیٹا تھا۔ وہ اس کو پکڑ کر چپ کرانے لگی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے کہا ایسا کرو، اسے مجھے دے دو، تم سو جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھاری ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی نہیں، آپ سے چپ نہیں کرے گا، مجھ سے ہی چپ کرتا ہے۔ میں نے کہا تو میں پکڑوں گا تو اس کو میری عادت ہو جائے گی نا۔ جاؤ تم اس کے لیے فیڈر لے کر آؤ، شاید اسے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اس کو یہ کہہ کر اسے ارسلان کو پکڑ لیا۔ اس نے فیڈر لا کر دیا۔ میں نے کہا تم اب آرام کرو، میں پلا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی رہنے دو، میں بعد میں سو لوں گی۔ میں نے کہا اپنا بھی خیال رکھا کرو، جاؤ میں اسے دیکھ لوں گا۔ وہ کہنے لگی آپ بھی تو آفس سے تھکے ہارے آتے ہیں، چھوڑیں آپ اسے، میں اسے سنبھال لوں گی۔ لیکن میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ کی طرف کیا اور کہا کہ سو جاؤ۔ وہ جا کر لیٹ گئی، کچھ دیر میں سو بھی گئی تھی۔ کافی دیر میں ارسلان کو بہلاتا رہا، وہ بھی 1 گھنٹے تک پھر سو گیا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اسے مدیہ کے پاس لٹا دیا اور خود بھی لیٹ کے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ 18 سال کی ہے۔ چہرے کی رونق تک ختم ہو گئی تھی۔ ایک بہن کا صدمہ، اوپر سے اس کا بچہ پالنا، پھر پورے گھر کی ذمہ داری اس پر آ گئی تھی۔ اماں بیمار رہنے لگی تھی، ابا بھی افسردہ سے رہتے تھے۔ دوسرے دن غفران بھائی کہنے لگے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ
سعودیہ جا کر ہی کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ یہاں رہتا ہوں تو پل پل فریہ کی یادیں پریشان کرتی ہیں، جینے کو جی ہی نہیں جاتا۔ ابا نے بھی انہیں اجازت دے دی۔ پھر 1 مہینے تک وہ سعودیہ چلے گئے۔ ارسلان میری اور مدیہ کی ذمہ داری بن چکا تھا۔ ایک بار وہ بے حد تھکی ہوئی تھی، جیسے ہی کمرے میں آئی صوفے پر میرے برابر بیٹھ گئی۔ میں لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تمہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بڑے ضبط سے گزر رہی ہے۔ ایک دم سے میرے ساتھ لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ یوں میرے ساتھ لگی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک سائڈ پر رکھ دیا، پھر اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو مدیہ کہنے لگی امان میں تھک چکی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ آپی تھی تو مجھے کوئی فکر ہی نہیں تھی، انہوں نے سب کو سنبھال رکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنا سارا کام کیسے کر لیتی تھی۔ ابا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں تو ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی کہ میری شادی کر دی۔ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، اماں ابا بھی ٹھیک ہیں، زندہ ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ لیکن فریہ آپا اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ یہاں آنے کی ترتیب ہے، لیکن جانے کی نہیں۔ لیکن مجھ سے یہ سب کچھ نہیں سنبھالا جاتا۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ 17-18 سال کی لڑکی کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم اس کی عمر اتنی تو ہو کہ وہ شوہر کو گھر کو سنبھال سکے۔ اپنے گھر سے آنکھ مچولی کھیلتی ہوئی آئی تھی۔ یہاں آ کر میں نے اسے ڈرا دیا، اس کے ساتھ بہت غلط کیا، اور اس کے بعد حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہی چلی گئی۔ کافی دیر اور وہ میرے ساتھ لگی روتی رہی۔ میں اسے تسلی دیتا رہا۔ میں نے اسے اپنا تو لیا تھا، لیکن احتیاط بھی برت رہا تھا، کیونکہ ارسلان بہت چھوٹا تھا اور ہماری ذمہ داری تھا، اور پھر وہ کم عمر بھی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس پہ مزید ذمہ داری بڑھ جائے، اس لیے اس کا ہر کام میں ساتھ دیتا۔ حالانکہ میں بھی آفس سے تھکا ہوا آتا تھا، لیکن گھر آ کر اس کے ساتھ کچن میں لگ جاتا تھا، ارسلان کو پکڑ لیتا۔ ارسلان مجھے بابا کہتا تھا اور مدیہ کو مما۔ غفران بھائی جب واپس آئے تو میری والدہ نے ان کی شادی کر دی۔ ان کی بیوی اچھی تھی، لیکن مدیہ نے انہیں ارسلان نہیں دیا تھا۔ وہ کہتی تھی یہ میری بہن کی اولاد ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ پھر وہ ہمارا عادی بھی ہو چکا تھا، وقت گزر چکا تھا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ لڑکیوں کو کم عمر میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ان سے ان کا بچپنا اور لاابالی پن چھیننا نہیں چاہیے، جیسے کہ مدیہ کا چھن گیا تھا۔